بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہماری شریعت میں دو چیزیں جو ہے بہت اہم ہیں. ایک حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتنا، اور دوسرا دعا. یہ دو ہتھیار جو ہے قیامت تک چلیں گے. اچھے اخلاق اور دعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں صحابہ کو سکھائی، اس پر پابند کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اچھے اخلاق اگر کوئی مشرک بھی کرے گا، مشرک ہے، بے ایمان ہے، وہ بھی اگر اچھے اخلاق برتے گا اور اس کے اعتبار سے وہ اس کے اخلاص سے برتے گا، تو اس کے اندر کوئی میل ملاوٹ نہیں، صاف دل سے، تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. ہدایت سے محروم نہیں رہے گا. کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. اگر ہدایت نہیں ملی تو دنیا کے اندر اللہ اس کو خیریں دے دے گا، مال دے دے گا، پراپرٹیاں دے دے گا. ام سلمہ رضی اللہ میں حسن اخلاق اور دعا، اس پر صرف ایک قصہ سناتا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام المؤمنین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، اس کی دو جماعتیں تھیں. ایک جماعت کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی، ایک جماعت کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ ہوتی تھی، اور یہ دونوں آخر میں مرنے والیوں میں. حضرت میمونہ پہلے چلی گئی، حضرت زینب پہلے چلی گئی، حضور کے صاحبزادی حضرت فاطمہ یہ تو 24 سال کی عمر میں چلی گئی. حضور کے انتقال کے بعد 24 سال کی عمر میں یہ ان کا انتقال ہو گیا حضرت فاطمہ کا. اب باقی امہات المومنین جو ہے وہ جلدی جلدی مرتی گئی، لیکن آخر میں مرنے والیوں میں یہ دونوں ہیں، ام سلمہ اور حضرت عائشہ. تو ام سلمہ جو ہے جب ہجرت کا ارادہ کیا ہے انہوں نے، ابو سلمہ کا اور ام سلمہ کا قصہ بہت معروف مشہور ہے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ام سلمہ تنیم پر جا کر بیٹھ گئی. اب لوگ دیکھتے تھے، اچھا تنیم میں جا کے کیوں بیٹھی؟ اس لیے بیٹھی کہ کوئی بھی مدینہ منورہ جائے گا تو یہاں سے گزرے گا، قافلہ گزرے گا تو میں قافلے کے ساتھ ہو جاؤں گی. اکیلی عورت جو ہے اتنا لمبا سفر تو میں نہیں کر سکتی. وہاں بیٹھی تو عثمان ابن ابی طلحہ یہ مشرک تھے، یہ آئے، اور یہ اتفاق سے وہ گزر رہے تھے اپنے کسی کام سے. جیسے آدمی اپنے باغ میں جاتا ہے، اپنے کھیت میں جاتا ہے، تو دیکھا کہ تو عورت بیٹھی ہے. یہ قریب آئے، جنگل بیابان، ارے بھی تم کیوں بیٹھی ہو یہاں؟ کہ مجھے مدینہ جانا ہے. مدینہ منورہ جانا ہے آپ کو، تو اتنا لمبا سفر کیسے کرو گی تم؟ پہلے میں انتظار میں ہوں، قافلہ یہیں سے گزرے گا، ساتھ ہو جاؤں گی.
چنانچہ روایتوں میں آتا ہے عثمان ابن طلحہ یہ مشرک ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا مہلن مہلن یا اختی مہلن یا اختی، تو یہی بیٹھی رہو، میں اٹھنے لے کر آتا ہوں، یہ اخلاق برت رہے۔ اپنے گھر پر گئے اور گھر پر جا کر کپڑے وغیرہ لیے، اپنی اٹھنی لی، کھجوریں لی، پانی لیا، زیادہ راہ سفر کے لیے۔ راستے کے اندر کوئی ہوٹلیں تو تھی نہیں اس دور کے اندر کہ بساس کو آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہاں اتر جائیں گے، وہاں کھانا کھائیں گے، جو تھا نہیں، جنگل بیابان تھا۔ اور لے کر آ کر کہا چلو اکیلے تو آپ کا سفر کرنا مناسب نہیں، اور پتہ نہیں قافلہ کب آئے گا، کب جاؤ گی، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ام سلمہ نے بہت اثر لیا، ابھی ام المومنین تو بنی نہیں تھی، ابھی تو ابو سلمہ کی نکاح نہیں تھی۔ چنانچہ ام سلمہ کہتی ہے کہ ہمارے 12 دن کا 13 دن کا سفر تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور عثمان ابن ابی طلحہ جیسا اچھے اخلاق والا میں نے نہیں دیکھا۔ اٹھنے جی بٹھائی اور اٹھتے وقت بٹھا کر مجھے بٹھا دیا، میں بیٹھ گئی، بچے کو لے کر بیٹھ گئی، سفر شروع ہوا۔ جب مجھے حاجت ہوتی کسی چیز کی تو میں ہاتھ سے ایسا اشارہ کر دیتی، وہ سمجھ جاتے کہ کوئی حاجت ہے اس کو، تو اٹھنے بٹھاتے اور اٹھنے بٹھا کر جو ہے میں اتر جاتی، پھر جو اٹھنے کو لے کر دور چلے جاتے۔ اس بار بھی نکلا، گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ واپس آتے، لیکن واپس جو آتے تو چہرے کا یہ منہ سے منہ ملا کر نہیں، الٹا پاؤں آہستہ 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 جب وہ آتے تو اٹھنے بٹھاتے اور میں اٹھنے پر سوار ہو جاتی۔ پھر جو دیکھتے کہ بچہ بیٹھ گیا کہ نہیں، برابر بیٹھ گئے کہ نہیں، سارا سامان آ گیا کہ نہیں، یہ کر کے پھر اٹھنے لے کر روانہ ہوتے۔ ام سلمہ کہتی تھی کہ اس سفر میں اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اخلاق برتے، اور کہا کہ ایک مرتبہ میری طرف جیسے نظر نہیں ڈالی۔ حالانکہ ام سلمہ جو ہے بہت خوبصورت تھی اور جوان تھی، یہ بوڑھی بھی نہیں تھی، امہات المومنین میں سب سے زیادہ خوبصورت یہی تھی، اور حضرت صفیہ تھی۔ ویسے تو سب خوبصورت تھی ماشاءاللہ، لیکن کشش جسے کہتے ہیں، تو وہ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ صرف قباء جب ہم پہنچے تو جب قباء ہم پہنچے ہیں تو ایک جملہ کہا، بہن جی آپ کے شوہر یہاں رہتے ہیں۔ قباء پہنچ کر جو ہے وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا، ابو سلمہ ہے، ابو سلمہ ہے، ابو سلمہ ہے، کہاں ہے؟ کہا لوگوں نے کہا وہاں ہے، وہاں۔ چنانچہ یہ مجھے وہاں لے کر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو سلمہ نکلے۔ جب ابو سلمہ نکلے، یہ سلمہ نام جو ہے یہ لڑکی کا بھی ہے، لڑکے کا بھی ہے، دونوں ہوتے ہیں، یہ اوپر کے نام چلے آ رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھے، جس زینب، یہ یہودیوں کا نام ہے۔ اوپر جاؤ گے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی وہ زینب یہودیہ تھی، خیبر کی جو یہودیہ تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اس کا نام بھی زینب تھا۔ سالم یہ بھی اوپر کا نام ہے، یہ یہودیوں کا نام ہے، سالم، زینب، یہ حضور نے برقرار رکھی، اسے ہٹایا، بدلا نہیں۔ بعض نام ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دی، حضور نے کہا یہ نام مناسب نہیں۔ بعض نام ایسے تھے کہ حضور نے کہا آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو مدینہ منورہ میں اسلام کا کوئی آدمی رکھوں گا نہیں، سب بدل دوں گا، لیکن پھر آئندہ سال تک زندہ نہیں رہے، حضور انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ نے اعلان فرمایا تھا میں اگر آئندہ سال تک زندہ رہا تو یہ نام ہٹا دوں گا مدینہ سے۔ خیر، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ جب میرا ابو سلمہ نے دیکھا میری بیوی آ گئی، بچہ بھی آ گیا، ارے بہت خوش ہو گئے،
اور بہت خوش ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی کھجوریں کھانا پینا. تو یہ عثمان ابن ابی طلحہ نے یہ کہا میں نہ آپ کے گھر کا پانی پیوں گا نہ میں آپ کی کھجوریں کھاؤں گا. بھائی یہ تو کھجور کا شہر ہے، مدینہ منورہ جو ہے یہ کھجوروں کا شہر ہے، جہاں دانا ڈالو کھجور اگ جاتی ہے، جہاں دانا ڈالو آپ کھجور جو اگ جاتی ہے، باغات ہے وہاں بہت. تو خود کچھ لیتے جاؤ تو ہو جائے. سامان اتار کر جو ہے ابو سلمہ سے مصافحہ کیا اور یہ کہا دیکھو یہ تمہاری امانت ہے، میں نے تم تک پہنچا دی اور روانہ ہو گئے. ارے بھی کچھ لیتے جاؤ کھاتے جاؤ، کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. یہ اخلاق بنتے. وہاں ام سلمہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تو اسے ہدایت دے دے. ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن سلیم الفطرت لوگوں میں تھی. سلیم الفطرت کا مطلب یہ کہ دل ان کا پاک صاف تھا. بعض لوگ جو ہے میلے دل کے ہوتے ہیں، دل کے اندر کچرا ہوتا ہے بہت، کسی کو پریشان کرنا، حسد کرنا، یہ تھی انسان کی فطرت کی چیزیں. لیکن یہ بہت صاف ستھرے آدمی تھے عثمان ابن ابی طلحہ. اور یہاں یہ دعا کرتی تھی ام سلمہ. جب ام المومنین بنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا. حضرت یہ ہو، اب تو ام المومنین بن گئی نا، تو ام المومنین بننے کے بعد درجہ اونچا ہو جاتا ہے. سارے مسلمانوں کی ماں بن گئی، اب درجہ اونچا ہو گیا. تو حضور کو قصہ سناتی تھی کہ حضرت یہ ابو طلحہ نے، عثمان ابن ابی طلحہ نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور میں روزانہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. کافی وقت گزر گیا. میں نے کہا تھا نا اخلاق اور دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا. جیسے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ویزا ریجیکٹ، ویزا نہیں ملے گا، جاؤ تھپا مار دیتے ہیں. رتی مرتبہ حج میں کئی حاجی کے پاسپورٹ پہ تھپا مار دیا اس نے، کیا 10 سال تک مکہ نہیں آ سکتے آپ. اور اگر پاسپورٹ بدل کے بھی جائے گا تو وہ فنگر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ ہیرا پھیری کر کے آیا ہے. ریجیکٹ کر دیا. تو دعا جو ہے یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھنا. یا تو مقبول ہو جائے گی یا محفوظ ہو جائے گی، اس کا اثر ضرور ہوگا، چاہے اما عاجلاً و اما آجلاً، چاہے جلدی اثر ہو یا بعد میں اثر ہو، لیکن یہ کہ اس کا جو رزلٹ اس کا ضرور نکلے گا. یا تو کوئی بڑی مصیبت چل جائے گی. اس لیے آدمی ہمیشہ دعا مانگتا رہے، تو دعا سے کبھی بھی نہ ہٹے. اسی لیے قرآن میں کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ نے کہا مانگو میں قبول کروں گا، چاہے جلدی دوں چاہے بعد میں دوں. تو ام سلمہ یہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اللہ یہ مکہ مکرمہ، اچھا مکہ مکرمہ سے لوگ آتے تھے تو ام سلمہ کہتی وہ ابو عثمان ابن ابی طلحہ آئے کہ نہیں آئے، عثمان ابن ابی طلحہ آئے کہ نہیں آئے، عثمان ابن ابی طلحہ آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید ان کے لیے دعا مانگی کہ بھئی ولید ابن ولید یہ خالد ابن ولید کے بھائی تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے. خالد ابن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے. آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے عمرے کے قضا کا، تو جو طواف کر رہے تھے تو ولید ابن سارے کے سارے مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے کہ طواف کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن ولید سے پوچھا میرا بھائی خالد کہاں ہے؟ تو کہا کہ حضرت آپ دعا کرو کہ اللہ اسے لے آئے. دعا مانگی کہ اللہ خالد بن ولید کو لیا. نبی کا تو اتنا کہنا جو کافی ہے.
تو روایت میں آتا ہے کہ ولید ابن ولید جو طواف کرنے کے بعد چونکہ بھائی تھے، ولید ابن ولید اور خالد ابن ولید، یہ دونوں حقیقت بھائی تھے. تو ولید ابن ولید جو ہے گئے وہاں گھر پر خالد ابن ولید کے، اور ان کی جو بیوی تھی ان سے کہا کہ بھائی اچھا اس زمانے میں ابھی تو مسلمان ہوئے نہیں تھے، تو شادیاں تو ایسی ہوتی تھی جو پسند آیا رکھ لیا. یہ ہماری شریعت میں تو باقاعدہ نکاح کر کے آدمی لاتا ہے، لڑکی بھگا کے تو لاتا نہیں ہے. یہ لڑکیاں بھگانا اور یہ تو ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں، عربوں میں کوئی لڑکی بھگاتا نہیں ہے. صاحب جا کے کہہ دیں گے آپ کی فلاں بیٹی سے مجھے نکاح کرنا ہے، یا تو وہ ہاں کہے گا یا نہ کہے گا، یا کہے گا میں استخارہ کروں. ہماری طرح نہیں لو میرج، وہاں لو میرج ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں سے ایک وجہ ہوا تو ہوا، اور واٹس ایپ حضرت واٹس ایپ ہے نا، انہوں نے کئی معاملہ خراب کر دیے، کئی معاملہ اچھے بھی کیے. اب وہ گئے گھر پر جا کر کہا بھائی کہاں ہے خالد؟ وہ تو بھاگ گیا. آپ لوگ جب یہ مکہ چھوڑو گے پھر آئے گا وہ. تو باہر بیٹھے بیٹھے خط لکھا ولید بن ولید نے، حضور نے تیرے لیے دعا کی ہے، حضور نے تیرے لیے دعا کی. دعا جو ہے نا وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، کبھی آدمی مایوس نہ ہو. ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. یہ میرا جملہ یاد رکھنا. مایوس ہو جائے نہ نہ نہ، سنتا ہے. اور اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو آدمی کسی اور سے بات ہی نہ کرے، اللہ ہی سے کرے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے. قرآن شریف پڑھو، یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے. دعا مانگو تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے. ولید بن ولید آئے، وہ خالد بن ولید آئے. ان کی گھر والی نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے بھائی آئے تھے اور یہ خط دے گئے. بس خالد بن ولید خط دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. خط دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. اوہو کیا ارادہ ہے اللہ کا میرے ساتھ. اے اللہ، خط لے کر بیت اللہ پر گئے. بیت اللہ کی 4 دیواریں، 4 کونے، ایک تو حجر اسود والا، ایک ملتزم والا، ایک حتیم والا، ایک رکن یمانی والا. تو ایک دیوار جو ہے یہ قبیلے بنی مخزوم کے حصے بھی تھی. خالد بن ولید قبیلے بنی مخزوم کے تھے، قبیلے بنی مخزوم کے ناک کے بال تھی. بھئی یہ دیوار تمہارا خاندان اس کو ریپیئرنگ کرے گا، اس کا ٹوٹا پھوٹا دیکھے گا، اس کا مینجمنٹ کرے گا، جو بھی ہے کلر کرنا، کوئی جو بھی ہو تمہارا، یہ فلاں خاندان، یہ فلاں خاندان، یہ فلاں خاندان. 4 خاندان تھے، چاروں پر یہ 4 دیواریں تقسیم ہوئی تھی. تو قبیلے بنی مخزوم کے ناک کے بال تھے خالد بن ولید، بڑے لوگوں میں تھے. اچھا یہ 4 خاندان جو تھے یہ رؤسا شمار ہوتے تھے، خاندانی وجاہت. اس کے اندر عبد المطلب جو ہے یہ ٹاپ 1 تھے. یہ خاندان بہت اونچا شمار ہوتا تھا قریش میں. ہے یہ سارے کے سارے قریش، ابو جو یہ بھی قریش میں ہے، یہ بھی اوپر سے سب قریشی ہے. لیکن یہ کہ وہ مکہ میں رہتے تھے اس لیے ہر خاندان جو اپنا ویوٹ سنبھال کے رکھتا تھا مکہ مکرمہ میں. خالد بن ولید آئے، بیت اللہ کی طرف دیکھا، رات بھر روتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ پاک تیرا کیا ارادہ ہے مجھے پتہ نہیں، جو خیر ہو مجھے اس طرف لے چل. ہمیشہ ایک دعا مانگتے رہو، یہ میری نصیحت یاد رکھنا. ہمیشہ ایک دعا مانگتے رہو، یہ نصیحت یاد رکھنا. افوض امری الی اللہ، میرا معاملہ میں اللہ کو سونپتا ہوں. بس جو معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے تو اس میں خیر ہی ہوتی ہے، اس میں شر نہیں آ سکتا. اپنا معاملہ اللہ کو سونپو، پھر جو ترتیب جو ضرورت ہو، ڈاکٹر کی ضرورت ہو، جو بھی ضرورت ہو، ضرورت ہے آدمی سوچتا رہے، کرتا رہے، لیکن معاملہ اللہ کو سونپے اور اللہ سے کہے کہ اللہ جو خیر ہو مجھے کرنے کی توفیق دے اور جو شر ہو تو مجھے بچا لے.
اب خالد بن ولید کہتے تھے کہ میں خواب دیکھتا گیا. میں نے کہا کہ خواب دیکھتا گیا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اندھیرے میں سے روشنی کی طرف جا رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ تنگ مکان میں سے وسیع مکان کی طرف جا رہا ہوں. دل میں آیا کہ یار مدینہ جا کر مسلمان ہو جاؤں، لیکن کس سے بات کروں؟ اکیلا سفر کرنا لمبا اتنا، کسی کو لوں؟ تو سب سے پہلے آئے حضرت اکرمہ کے پاس. بھائی اکرمہ، بدر میں ہار گئے، یہاں ہار گئے، تیرا باپ بھی مر گیا، یہ ہوا وہ ہوا، بھائی اب چلو اپنے مدینہ جاتے اور جا کر جو ہے اسلام قبول کرتے. اکرمہ جو ہے بہت غصہ ہو گئے خالد بن ولید پر. یہ بس ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، اکرمہ مسلمان نہیں ہونے کا. تو خالد بن ولید نے بات پلٹی، ہمیں دیکھتا تھا تو پکا ہے کہ نہیں. چلو جان چھوٹی. اب آئے صفوان بن امیہ کے پاس. صفوان کا مطلب ہوتا ہے چٹان کا. صفوان کا کیا مطلب ہے؟ چٹان. چٹان جیسا مزاج ہوتا ہے صفوان نامی آدمی کا. یہ بڑے آدمی تھے صفوان ابن امیہ. جا کر جو ہے انہوں نے صفوان سے کہا کہ بھی چلیں. اس نے بھی بہت سنائی کھری کھری خالد ابن ولید کو. نہیں میں تو جان لیتا تھا، میں تو اپنے دھرم پر مضبوط ہوں. پھر آئے عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس. یہ حضرت بن سلمہ کی دعا قبول ہو رہی ہے مدتوں کے بعد. کئی سال گزر گئے، کافی سال گزر گئے. ابو سلمہ کا انتقال بھی ہو گیا اور عدت بھی گزر گئی، حضور کے نکاح میں بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا. اب تم المومنین ہے. عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس آئے، کہا عثمان حالات ایسے چل رہے ہیں، ایک نہ ایک دن جو ہے محمد یہاں آ جائیں گے، قبضہ کریں گے مکہ کا. اچھا ہے گا ابھی سے سریڈر ہو جائے. تو عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا بھائی خالد، میری بھی دل میں یہی تھا. بہت اچھا، چلو اپن چلتے ہیں، لیکن دونوں ایک ساتھ جائیں گے، دونوں چودھری دونوں ایک ساتھ جائیں گے تو مکہ والے برداشت نہیں کریں گے. تو فلاں رستے سے نکل، میں فلاں رستے سے نکلتا ہوں، اور فلاں درخت کے نیچے اپن ملیں گے. وہاں درخت ہوتا ہے جیسے ہمارے پیٹرول پمپ ہوتے ہیں، ہوٹلیں ہوتی ہیں، تو چوک ہوتا ہے، فلاں جگہ ملنا. اس زمانے میں درختوں کا اور پہاڑوں کا حساب ہوتا تھا. فلاں جگہ ملیں گے دونوں. یہ دونوں روانہ ہو گئے. راستے میں دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے. میں سنا رہا ہوں اچھے اخلاق اور دعا، اسے پکڑ لو. آج ہمارے یہاں اخلاق تو ہے لیکن مال کے لیے، دعا ہے لیکن مطلب کی ہے نہیں، مطلب کی نہیں. اللہ سے معاملہ، اللہ کے وہاں چالاکیاں نہیں چلتی. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے یہاں تگڑم بازی نہیں چلتی. تو سب جانتا ہے کہ اللہ کے تگڑم بازی چلے گی کرنا، سب پتا ہے کہ کس کے دل میں کیا خیالات ہیں. تو ان دونوں نے راستے میں خیمہ دیکھا. ارے بھائی خالد، ہم تو پھنسے. یہ تو پہلے خیمہ کس کا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا کہ ہو پھنسے ہم، یہ تو عمرو بن عاص کا ہے. عمرو بن عاص ان دونوں سے بڑے اور بڑے یعنی بہت بڑے، یہ دونوں ان کے مقابلے میں کم. غلام بھی ان کا ہے، باندی بھی ان کی ہے، گھوڑا بھی ان کا ہے. اب کیا کریں گے؟ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، وہاں سے بھاگ نہیں سکتے. خالد بن ولید ذرا جری تھے، تو ایک فرماتے چلو یار دیکھتے کیا کریں گے. اگر مرد مارنے کی بات آئے گی تو ہم دونوں مل کر قتل کریں گے اس کو. لیکن مدینہ کی طرف جانا یہ جرم ہوتا تھا. کوئی آدمی مدینہ کے رخ پر جائے مطلب کہ یہ مجرم ہے. مکہ کے رخ پر آئے کہ یہ مجرم نہیں ہے. جو مدینہ کے رخ پر جائے یعنی اسلام کو مضبوط کر رہا ہے یہ آدمی، یہ شمار ہوتا تھا. عمرو بن عاص خیمے سے نکلے تھے دونوں،
ارے بھائی تم دونوں یہاں کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ عثمان ابن ابی طلحہ یہ بھی معروف مشہور آدمی، اور خالد بن ولید یہ بھی معروف مشہور آدمی، اور قبیلے بنی مخزوم مکہ مکرمہ میں ایک بہت دادا گیری والا خاندان تھا، دادا گیری والا۔ پتا چلے کہ قبیلے بنی مخزوم آیا ہے تو سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا، تو اسے نام سن کر ہی بھاگ جاتے تھے وہ لوگ۔ ارے تو خالد یہاں کا، مکہ تو ہی ہے، عثمان تم یہاں کا؟ اول عثمان ابن ابی طلحہ جو ہے وہ تو خاموش رہے، لیکن خالد ابن ولید بولے چچا آپ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تم کہاں جا رہے ہو یہ بتاؤ۔ خالد بن ولید نے کہا کہ آپ کے گھوڑے کا اور آپ کے اٹھنے کا رخ بھی تو مدینہ کی طرف ہے، تو آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو خالد بن ولید نے جب یہ پوچھا تو عمرو بن عاص غصہ ہو گئے، یہ فرمایا تم دونوں کہاں جا رہے ہو یہ بتاؤ، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالد بن ولید نے کہا دیکھو چچا ہم تو مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور مسلمان ہونے جا رہے ہیں، آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو عمرو بن عاص نے کہا میں بھی مدینہ جا رہا ہوں، مسلمان ہونے جا رہا ہوں، یہ کہ میں بھی چپکے سے مدینہ منورہ جا رہا ہوں، یہ کسی اور ملک سے آ رہے تھے عمرو بن عاص، اور یہ دونوں مکہ سے آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی تینوں کی، تین کی جماعت بن گئی۔ اب تو خوش ہو گئے ماشاءاللہ کہ چچا بھی وہاں جا رہے ہیں، ہم بھی وہاں جا رہے ہیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، کبھی خالد بن ولید آ رہے ہیں، عثمان ابن ابی طلحہ آ رہے ہیں، اور عمرو بن عاص آ رہے ہیں۔ عمرو بن عاص تو بڑے لوگوں میں تھے، معروف لوگوں میں تھے عمرو بن عاص۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے۔ عثمان ابن ابی طلحہ میں جب نام آیا تو ام سلمہ بہت روئی، لعل اللہ یہدیہ، دیکھو دعا قبول ہو رہی ہے، سالوں کے بعد قبول ہو رہی ہے، یا سالوں کے بعد دعا ام سلمہ کی قبول ہو رہی ہے۔ دعا جو ہے کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، میرے اتنے بات ذہن میں رکھنا، یا تو محفوظ ہو جائے گی یا مقبول ہو جائے گی، یا اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز اللہ دے دے گا، اس لیے آدمی مانگتا رہے۔ وہ دروازہ کھولے نہ کھولے اس پر تیری کیوں نظر ہے، تیرا کام تو ہے کھٹکھٹائے جا کھٹکھٹائے جا کھٹکھٹائے جا، اس پر نظر رکھی مت، وہ ان کا کام ہے۔ اب وہاں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خالد بن ولید کے کا نام احد کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے خالد بن ولید کی وجہ سے، عورتیں بیوائی ہوئی خالد بن ولید کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیواؤں کو یتیموں کو جمع کیا، جنہیں خالد آ رہا ہے تو تم اہلاً و سہلاً کہنا، بدلہ لینے کی فکر نہ کرنا کہ ہمارے باپ کو مارنے والا یہ ہے، ہمارے بھائی کو مارنے والا ہے۔ تینوں کے تینوں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے، چادر بچھائی، یہ کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ام سلمہ بھی اپنے کمرے میں تھی، امہات المومنین تھی، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ام سلمہ فوراً سجدے شکر میں گر گئی اور بہت روئی، اے اللہ میرا خواب تو نے پورا کیا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہے، یہ قصہ پورا کرنا ہے۔